پیغامات دے رہے ہیں. آج بھی ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کی اور اس کے اندر بھی جو غلاظت اڈیلی وہ بھی پاکستان کی عوام نے دیکھی، اور اپنی تربیت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. تو اگر تو پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت عمران صاحب کے ہاتھوں ہوئی تو والدین جو ہیں ان نوجوانوں کے وہ آج سے ہی میرے خیال میں توبہ بھی شروع کر دیں، کیونکہ جس قسم کی زبان، جس قسم کا اخلاق، جس قسم کا رویہ، جس قسم کی ذہنیت، جس قسم کی غلاظت وہاں سے آتی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی والدین چاہیں گے کہ ان کی تربیت ایک ایسا شخص کرے جس کی اپنی تربیت میں کمی رہ گئی ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ کہیں کافر ہونے کے اور کہیں غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے، اور وہ فتوے اس لیے بانٹے جا رہے ہیں اور وہ اس قسم کی گفتگو کنٹینر والی اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی ان سے ان کی کارکردگی کا سوال نہ کرے. میڈیا ان سے نہ پوچھے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. 4 سال آج تم یہ جو بیانیہ لے کر کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہو، اور جو تم آج بھی جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر صرف الزامات لگا رہے ہو. 4 سال تم اقتدار میں تھے، 4 سال تم اقتدار کی کرسی پہ تھے، 4 سال تم اس ملک کے وزیر اعظم تھے. تو اگر کسی نے غلط کام کیا تھا تو تم نے اس کا حساب کیوں نہیں لیا؟ تم الزام لگاتے رہے، سارے کا سارا ریکارڈ اور اختیار تمہارے پاس تھا، تو کیوں نہیں آپ نے ان تمام لوگوں سے حساب بھی لیا، اور کیوں آپ نے ثبوت دے کر تمام الزامات کو ثابت نہیں کیا؟ یہ آج پاکستان کی عوام آپ سے سوال کرتی ہے. اور دوسری بات، یہ جو شہباز شریف کا بخار ہے، وہ صبح دوپہر شام جو آپ باتیں کرتے ہیں اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے اقتدار جانے کا غم نہیں، آپ کو اپنے اقتدار اس کرسی سے ہٹنے کا غم نہیں، آپ کو شہباز شریف کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، عوام کے ذریعے اس کرسی پہ بیٹھنے کا غم اور خوف کھایا جاتا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ان نوجوان بچوں سے جو یہ گمراہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اگر 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی ووٹ کے ذریعے، آئین کے ذریعے جو طریقہ کار ایک نالائق، نااہل، چور، کرپٹ وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئین میں موجود ہے تو وہ عدم اعتماد، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اور آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے اپوزیشن نے اور ان کے اتحادیوں نے، ایک اور بھی بات وضع کرنا چاہتی ہوں، آج جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ لوٹوں کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بھی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا لے کر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنا. ایک بھی پی ٹی آئی کے ممبر نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا. ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ان کے اتحادیوں نے جو اپنے کانسٹیچوئنسی میں منہ نہیں دکھا سکتے تھے، ان کی نالائکی، ان کی چوری، ان کی کرپشن، ان کے جھوٹوں اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے جو وعدے انہوں نے پاکستان کی عوام سے کیے، ایک وعدہ پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا. اور اپوزیشن نے آئین کے ذریعے، عدم اعتماد کے ذریعے، ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے پہلی دفعہ اٹھا کر پارلیمان سے باہر پھینکا ایسے وزیر اعظم کو جس نے 4 سال پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا. یہ ہے آپ کی اصلیت، یہ ہے آپ کی کارکردگی جس کے اوپر سے نظر ہٹانے کے لیے آپ آج غلاظت ابھر رہے ہیں. پھر شہباز شریف کے بارے میں جو قسم کی الفاظ استعمال کیے گئے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر ملک کی تاریخ میں وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے، جس وزیر اعظم نے ملک کی عوام کی روٹی چوری کی، نوجوان کا روزگار چوری کیا، آٹا چوری کیا، چینی چوری کی، گھی چوری کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی، اس کا نام عمران خان ہے. تو چور اگر کوئی ہے تو عمران خان تم چور ہو. کوئی جھوٹا ہے تو تم جھوٹے ہو، کوئی سازشی ہے تو تم سازشی ہو، کوئی بھیکاری تھا، بھیکاری ہے تو وہ عمران خان ہے. آج شہباز شریف کشکول توڑ کر دوست ممالک کے پاس گئے تھے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے بھیک نہیں، ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے ترقی چاہیے.
ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس چاہیے. تمہاری طرح کشکول لے کر بھکاریوں کی طرح اپنی ملک کی عزت کو رونتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. یہ فرق ہے تمہارے میں اور شہباز شریف میں. تو اگر کوئی چور ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی سازشی ہے، کوئی کرپٹ ہے اور کوئی الزام تراشی، بہتان، انتشار، نفرت جس نے ملک میں عدم انتشار اور عدم اعتماد ملک کے عوام کے لیے میں پھیلایا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے، جس نے کووڈ کے پیسے نہیں چھوڑے، جس نے عوام کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں چھوڑے، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں چھوڑے. آج کہتے ہو کہ میڈیا جائے مائک لے کر اور میڈیا جائے پوچھے کہ عوام سے، اور آج میڈیا کیوں خاموش ہے؟ میڈیا مائک لے کر گیا ہے، اور میڈیا جب مائک لے کر گیا ہے تو پاکستان کی عوام نے ان کو جواب دیا ہے. عمران خان صاحب تو سنو، پاکستان کی عوام نے مائک پر میڈیا کو یہ کہا ہے کہ عمران خان چور ہے. میڈیا کو یہ کہا ہے کہ 4 سال 16% مہنگائی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عمران خان ہے. عوام نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر 4 سال میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، ٹماٹر، آلو، انڈے، گھی، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اگر آج پیٹرول کے اوپر سبسڈی جو تم نے مارچ کے مہینے میں بوجھ عوام پر چھوڑ کر گئے تھے، اور تمہیں پتہ تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور تم وزیر اعظم نہیں رہو گے، وہ بوجھ تم نے پاکستان کی عوام پر ڈالا ہے. تو پاکستان کی عوام نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ بوجھ عمران خان نے ڈالا ہے. اور اگر میڈیا نے بالکل پوچھا ہے کہ آپ کو آئے ہوئے 2.5 ہفتے ہوئے ہیں، تو 4 سال جو کارٹلز مافیا عمران خان کی سربراہی میں عوام کو لوٹتے رہے، اس کی وجہ سے 11 روپے یونٹ بجلی 24 روپے یونٹ ہوئی. عمران خان کی وجہ سے گیس 600 روپے سے 1400 روپے ہوئی. عمران خان کی وجہ سے ڈیب کی بوری 2600 سے 10,000 روپے ہوئی. عمران خان کی وجہ سے گھی کی قیمت 143 روپے 2018 میں اور 500 روپے ہوئی. عمران خان کی وجہ سے 43,000 ارب کا قرضہ پاکستان کی عوام، بچوں اور نوجوانوں پر پڑا. عمران خان کی وجہ سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. عمران خان کی وجہ سے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آئے. بتایا میڈیا کو پاکستان کی عوام نے. اس لیے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو تم جاؤ مائک لے کر عوام کے پاس، اور تو تماچے تمہارے منہ پر پڑیں گے جو پاکستان کی عوام کو چوری کر کے، لوٹ مار کر کے پاکستان کی عوام پر جو بوجھ ڈالا ہے اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. یہ فرق گوگی تحریک کا جو آغاز کل میاں والی سے ہوا ہے، اس کے ذریعے تم اپنی کارکردگی سے نظر نہیں ہٹا سکتے. ہر طرف سوال ایک ہو رہا ہے کہ یہ فرح گوگی کون تھی جس نے پنجاب کے صوبے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، جہاں تم نے ایک گونگا اور بہرا وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا تھا. یہ فرح گوگی کون ہے جو اربوں خربوں کے پیسے لے کر آج فرار ہے؟ لیکن وہ وقت دور نہیں جس نے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے بے نامی ہوتے ہوئے ملک کو لوٹا، عوام کو لوٹا، اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا. تو فرح گوگی تحریک کا آغاز آپ کو مبارک، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ سے اور سوال پوچھ رہی ہے. دوسری بات، سازش. آج کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے، امریکہ کی بات میں نے نہیں سنا سازش ہو گئی ہے. تم نے کون سا ایٹم بم بنایا تھا جو امریکہ تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تم کون سا سی پیک لے کر آئے تھے؟ تم کون سا ملک کے اندر ایسا منصوبہ لے کر آئے تھے جس سے امریکہ کو خوف تھا اور وہ تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تم نے ملک کو بے روزگار کیا، تم نے کشمیر فروشی کی. تم جب امریکہ سے آئے تو تم نے کہا میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں، اور کہتے ہو کہ سازش ہو رہی تھی. سازش تم نے کہا جولائی میں ہو رہی تھی. سازش تم کر رہے تھے پاکستان کی عوام کے خلاف فورن فنڈنگ لے کر. اگر کسی نے ملک کے خلاف سازش کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے. جولائی میں کہتے ہو سازش ہوئی تھی، پھر تم 8 مارچ کا رونا کیوں رو رہے تھے؟ پھر تم 28 مارچ تک خاموش کیوں رہے؟ پھر تم نے 16 مارچ کو سازش کرنے والوں کو مہمان کیوں بلایا؟ پھر تم نے سازش کرنے والوں کو OIC میں کیوں بلایا؟ اور تم کہتے ہو سازش. بالکل، عوام نے تمہیں اٹھا کر باہر پھینکا ہے. تم جیسے چوروں، نالائقوں، نااہلوں، چور اور کرپٹ اور کارٹلز اور مافیا کو اسی طرح ووٹ کے ذریعے عوام اٹھا کر باہر پھینکے گی جب پاکستان کی عوام کے حقوق کا مسئلہ ہوگا. اس لیے شہباز شریف کے خوف سے نکلو. 2.5 ہفتے میں وہ دیا ہے عوام کو جو تم 4 سال میں نہیں دے سکے. اور اس کے بعد کہتے ہو 4 سال
تم نے جس منصوبوں کو بند کیا، جو پاکستان کی عوام اگر فیض آباد سے ایئرپورٹ جاتی تھی 4,000 روپیہ کرایہ دے کر جاتی تھی، آج میٹرو میں باعزت طریقے سے جاتی ہے، اور تم نے وہ 4 سال بند رکھا۔ تمہیں خوف اس بات کا ہے کہ عوام پوچھے گی کہ ایک شخص اگر 3 ہفتے میں وہ ریلیف پاکستان کی عوام کو دے سکتا ہے، تمہاری وجہ سے عوام لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہماری حکومت آئی 27 پاور پروجیکٹس بند تھے جو نواز شریف بنا کر گیا تھا۔ انہوں نے نہ ایندھن خریدا، نہ فیول خریدا، نہ LNG خریدی، اور اس کے بعد پروجیکٹس کی مرمت نہیں کرائی، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ 2.5 ہفتے میں پروجیکٹس چلا کر دکھائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور آج پاکستان کی عوام کو انہی پلانٹ سے بجلی مل رہی ہے۔ اور انشاءاللہ 7 مئی کو جو وعدہ پاکستان کی عوام سے کیا تھا کہ جو ایندھن کا بندوبست ہو رہا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ سے جو ریلیف ہے وہ پاکستان کی عوام کو بجلی کی صورت میں ملے گا۔ تو اصل جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ کارکردگی اگر شہباز شریف کی ہوگی تو عوام جوتوں کے ہار پہنائے گی عمران خان کو۔ اگر پاکستان کے نوجوان کو روزگار ملے گا تو جوتوں کا ہار ملے گا عمران خان کو۔ اگر پاکستان کی عوام کو سستا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی ملے گی تو جوتوں کا ہار ملے گا عمران خان کو۔ یہ بات عمران خان کو پتہ ہے۔ تو اگر دوسرے کو چور کہو گے، دوسرے کی تضحیق کرو گے، دوسرے کی پگڑی اچھالو گے، دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلو گے، تو ایک انگلی دوسرے پہ اٹھاؤ گے تو ہمیں 3 انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی۔ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، اور خونی مارچ پاکستان کی عوام کو کہتے ہو کہ یہ لانگ مارچ نہیں، یہ خونی مارچ ہوگا۔ تو خونی مارچ جو پاکستان کی اندر کرے گا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خونی مارچ اگر تم کر رہے ہو تو اپنی نالائکی کی وجہ سے یہ بیان دے رہے ہو، اپنی کارکردگی صفر ہونے کی وجہ سے یہ بیان دے رہے ہو۔ اگر تم نالائکی کا ماتم ہے اصل میں یہ خونی مارچ، یہ وہ ماتم ہے جو وقت تمہارے ہاتھ سے گزر گیا، تمہارے ہاتھ سے پاکستان کی عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں ملا، یہ وہ ماتم ہے جو تم خونی مارچ کے بیانات کے ذریعے کر رہے ہو۔ کوئی سازش ادھر نہیں ہوئی۔ اگر سازش ہوتی تو تب ہوتی جب تم نے کہا تھا کہ مودی اگر الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت ہندوستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے، اور مودی الیکشن جیتا اور کشمیر فروشی تم نے کی۔ یہ تھی وہ سازش جو کشمیر کے خلاف عمران خان تم نے کی۔ نہ کشمیری تمہیں معاف کریں گے، نہ پاکستانی تمہیں معاف کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا خون دیا ہے کشمیر کوز کو، وہ لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ ہوتی ہے سازش۔ سازش یہ ہوتی ہے کہ اربوں کی منی لانڈرنگ کر دو، 8 سال الیکشن کمیشن میں جواب نہ دو، غیر ملکیوں سے غیر قانونی پیسے منگواؤ، 4 سال ملک کو لوٹو، جس وقت لوٹ لو تو 8 سال بعد الیکشن کمیشن پوچھے جواب دو تو الیکشن کمیشن کو گالی دو۔ عدالتیں آئین کے تحفظ کے لیے کھلیں تو عدالتوں کو گالی دو۔ تمہاری سیاست گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پر ختم ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ کون پاکستان کی عوام کو ریلیف دے اور کون پاکستان کی عوام کو تکلیف دے۔ تو جس وقت یہ تم تکلیف کرتے ہو اور یہ گفتگو کرتے ہو تو اس وقت یہ بات جان لو کہ پاکستانی تمہاری تمام اصلیت جان چکے ہیں۔ تمہاری شکل میں جو بہروپیہ کھڑا ہو کر پاکستان کی عوام کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر الزام لگاتا ہے، آج نوجوان تم سے پوچھ رہا ہے کہ 4 سال تم کرپشن کا الزام لگاتے رہے، سارا ریکارڈ تمہارے پاس، ایسٹ میکنگ یونٹ جو تمہارے ایسٹ بناتا رہا، فراغ گوگی جو تمہارے ایسٹس میں اضافہ کرتی رہی، توشہ خانہ لوٹ مار ہوتی رہی، گاڑیاں یہاں سے لے کر گئے، دوسروں پہ گاڑیوں کا الزام لگاتے رہے، مرمت بھی آج ٹیکس پیئر کے منی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ نوجوان سوال کرتا ہے کہ کب تک جھوٹ بولو گے، کب تک تم جھوٹ بول بول کر اپنا اصلی چہرہ پاکستان کی عوام کو دکھاؤ گے۔ آج نوجوان تم سے 1 کروڑ نوکری کا حساب مانگ رہا ہے، 50 لاکھ گھروں کا حساب مانگ رہا ہے، جو کشکول لے کر تم نے ملک کو بیکاری بنایا اس کا حساب مانگ رہا ہے، دوست ممالک کو تم نے
ناراض کیا اس کا حساب مانگ رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور نوجوان کی روزگار اور ترقی سی پیک کو بند کرنے کا حساب مانگ رہے ہیں، ان سے ان کی روٹی چھیننے کا حساب مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھاشن دینے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے مدینہ کی ریاست پہ سیاست کی، اس کے بعد تم نے کرپشن کے اوپر سیاست کی، اور اب تم یہ سازش کا ڈھونگ جو رچا رہے ہو، یہ بھی انشاءاللہ کمیشن کا جو رپورٹ جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور میڈیا کو بھی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آج میڈیا کے کچھ چینلز کا یہ تحفظ تھا کہ کوئی کیبل سے ادھر ادھر کر دیا، تو میں ان چینل سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے، آپ کے جھوٹوں کو دکھا رہا ہے، کیونکہ جتنا تم جھوٹ بولو گے اس میں ہمارا فائدہ ہے، جتنی تم غلاظت اڈیلو گے اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ تمہارا اصل چہرہ پاکستان کی عوام کے سامنے میڈیا دکھا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چینلز کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام چینلز آپ کے جھوٹوں کو دکھا رہے ہیں، اور وہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تمہاری شکل اور تمہارا اصل چہرہ اور تمہارا جو تمہارا بہروپیہ ایک شخص تمہارے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آئے، اور تمام چیزیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ جانتی۔ کوئی سوال؟ ایک ایک کر کے نا، جس میں کروڑوں روپے دے کے ڈی سی اور ڈی پی او لگے، آر پی او لگے، ان کے خلاف تو کارروائی آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو لوٹ مار، جو تقرری، جو ٹرانسفر، جو پنجاب میں لوٹ مار کرپشن ہوئی ہے، اس کے ایک ایک روپے کا حساب ہوگا، چاہے وہ کسی کے کہنے پہ عمران خان صاحب کی بے نامی وزیر اعلیٰ پنجاب فرح گوگی صاحبہ نے کی ہے، کیونکہ دوسرے موصوف تو گونگے بھی تھے، بہرے بھی تھے، ان کی تو بس شکل آتی تھی ٹی وی پہ وزیر اعلیٰ پنجاب، کارروائی تو ساری وزیر اعلیٰ پنجاب جو خاتون تھیں وہ کر رہی تھیں، سب کا حساب لیا جائے۔ خواجہ نصیر صاحب، خواجہ نصیر صاحب۔ اچھا منسٹر صاحب، دو باتیں کلیئر کریں۔ 25 دن گزر گئے، گورنمنٹ آئے ہوئے، ابھی تک صرف بلیم گیم ہو رہی ہے، کوشا خاتون سے لے کر یہ ریسنٹ بلیم گیم آپ بھی کر رہی ہیں، عمران بھی بلیم گیم کر رہی ہیں۔ کیا پریکٹیکل کچھ کرنا ہے کہ اسی طرح بلیم گیم چلے؟ کب تک پریکٹیکل کام شروع کریں گے؟ اور دوسری، اس وقت آپ کی پارٹی خود ایگریشن میں نکل گئی ہے، اور آپ کی پارٹی کی بڑی لیڈر جو ہے انہوں نے اداروں کے سابق سربراہان کا نام لے کے ٹارگیٹ کیا ہے۔ کیا مثلا اب اپنے اس ادارے کو سینڈ بیگ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کی لیڈر کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات پہلے آپ نے جو کی بلیم گیم کی، ہم کسی قسم کی بلیم گیم نہیں کریں گے، لیکن کارکردگی کا پرچار ضرور کریں گے۔ یہ بلیم گیم نہیں ہے، یہ بتانا ہے پاکستان کی عوام کو کہ جو اس وقت سازش کی رٹ لگائے ہوئے ہیں وہ بلیم گیم نہیں بلکہ ان کا اعمال نامہ ہے، جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کل بھی جھوٹ تھا، آج بھی جھوٹ ہے، اور آئندہ ہونے والا اور بات کرنے والا اور آنے والا دعویٰ بھی جھوٹ ہوگا۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست اگر کارکردگی کے اوپر جانچی اور بانپی جائے گی تو اس سے پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے۔ دوسری آپ نے جو بات کی کہ بالکل میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پیکا کی جو کل فتح جنگ میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے دیکھیں جی بالکل مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں، اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جولائی میں میرے خلاف سازش ہو رہی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ جو ISI کے سربراہ ہیں وہ دسمبر گزار لیں۔ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی سیاست کے اندر اداروں کو گھسیٹا، نہ مسلم لیگ نون نے کبھی گھسیٹا۔ اداروں کے اندر وہ افراد جو سیاست کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو ضرور جو ہے ان کے وہ اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے، اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے اور نہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ یہ DGISPR جو ہیں وہ بار بار اس کی وضاحت دے چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو اس تفریق کو، اس ڈسکرمنیشن کو، اس ڈفرینسیشن کو ضرور سمجھنا پڑے گا کہ جو آج بیرون ملک سازش کا پرچار کر رہے ہیں وہی شخص اداروں کے خلاف یہ مہم آرگنائز چلا رہا ہے، اور اسی نے یہ بات کہی ہے کہ جولائی میں ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ دوسری میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ جو صحافت ہے، جو اظہار رائے ہے،
جو ہماری آزادی ہے اظہار رائے کی، اس پہ جو کل پیکا کی بات ہوئی جو میں آپ سے اسی تناظر میں کر رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں FIA نے جب چیلنج کی تو ہمیں اس پہ فوراً پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، ہم بشام میں تھے. اسی طرح اس کی جو سیکشن 20 ہے اس کی میں پٹیشنر ہوں. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس وقت یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت میں PFUJ کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکشن 20 کے خلاف پٹیشنر ہوں. تو میں یہ بات ضرور آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. کوئی کسی قسم کی پابندی یا میڈیا کی عام ٹوسٹنگ کر کے ان کی آواز بندی کے اوپر پرائم منسٹر کی بھی زیرو ٹالرنس ہے. اور مگر میں ساتھ ساتھ ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اظہار رائے کو بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کی ہم سب کے اوپر کلیکٹیو اور مشترکہ ذمہ داری ہے. اگر آپ کے بیان سے ریاست کمزور ہوگی، حکومت پہ تنقید کریں. آپ کی تنقید ہم نے ہمیشہ سنی ہے. پینما آپ کو یاد ہوگا 2014 میں 15 میں جب آیا تو اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ہزاروں ٹاک شو ہوئے. ایک پیمرا کا نوٹس کسی ٹاک شو اینکر کو یا ٹاک شو کو نہیں کیا. آپ ضرور، اور پھر پینما سے نکلا کیا اقامہ، وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کے ٹاک شوز بھی عوام نے دیکھے. لیکن اس بحث میں جائے بغیر خدارہ اس ذمہ داری کو آپ نے اور میں نے اکٹھے نبھانا ہے. میں آپ کے لیے اپنی آزادی رائے کی آزادی کے لیے خالی صحافت کی نہیں، کیونکہ ہم نے یہ کٹھن سفر گزارا ہے 4 سال. ہم سیاسی جماعتیں ان سفر سے گزر کر ایوالو ہو کر اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ یہ اس قسم کی سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ضرور ذمہ داری کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ڈسٹنکشن ڈرا کریں کہ جہاں اس کا امپیکٹ ادارے پہ، ریاست پہ، ہمارے معاشرے پہ، ہماری سوسائٹی پہ کوئی ایسا بیان جو وائلنس انسائٹ کرے، جو ہیٹریڈ انسائٹ کرے، عدم برداشت انسائٹ. بہت پولرائزیشن آلریڈی عمران خان صاحب نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، انہوں یہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی تفریق کو ہم سب نے مشترکہ طور پر سمجھنا ہوگا. یہ ابراہیم لکی صاحب میں نے جی ابھی کیبل آپریٹر سے یہ پوچھا تھا کہ چینلز کی طرف سے ARY کی طرف سے یہ کمپلین ہمارے چینل کو کیا جا رہا ہے پچھلے نمبرز پہ. تو میں نے فوراً کیبل ایسوسیشن سے بات پوچھی، انہوں نے آفیشلی طور پر اس بات کو ڈینائی کر دیا. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمارا بیٹ رپورٹرز کا ابھی ایونٹ ہے تو میں وہاں جا رہی ہوں. انشاءاللہ میں دوبارہ تشریف لاؤں گی اور یہ سلسلہ جاری ہے.